بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ایک دوست نے سوال کیا ہے واٹس ایپ کے اوپر، کہتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ سجدے کے اندر کتنی انگلیوں کا زمین پر لگنا فرض ہے اور کتنی انگلیوں کا لگنا واجب ہے، کتنی انگلیوں کا لگنا سنت ہے۔ اگر امام یا کوئی اور نمازی صرف انگلیوں کے سرے زمین پر لگائے تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ ناظرین کرام، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس فرما لیں، ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ شیئر ضرور فرمایا کریں۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف۔ بھائی نے پوچھا کہ سجدے میں کتنی انگلیوں کا زمین پر لگنا فرض، واجب یا سنت ہے؟ اگر کوئی امام یا کوئی نمازی صرف انگلیوں کا سرا، انگلیوں کے پورے، پاؤں کی انگلیوں کے پورے صرف زمین پہ لگاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو کیا اس کی نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تو ناظرین کرام، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام ہو یا عام نمازی، سجدے میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے۔ یعنی کہ جس طرح یہ انگلیاں ہیں اور یہ اس کا پیٹ ہے تو اس کا پیٹ جو ہے ایک انگلی کا 10 انگلیوں میں سے لگنا، یہ جو ہے یہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا زمین کے اوپر، اس کا پیٹ لگنا 3 انگلیوں کا، یہ واجب ہے۔ اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا زمین پر لگنا اور ان کا رخ جو ہے کعبہ کی طرف ہونا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، یا پاؤں کا صرف ظاہری حصہ زمین پر لگایا، یا صرف انگلیوں کی نوک لگائی اور ایک بھی انگلی کا پیٹ زمین پر نہ لگا تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اگر کسی نے انگلیوں کی نوک لگائی، انگلیوں کا سرا لگایا، انگلیوں کا پوٹا لگایا، پورا پیٹ ان کا زمین پر جما کے نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اس نماز کو دوبارہ درست طریقے کے ساتھ پڑھنا فرض ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک انگلی کا پیٹ تو زمین پر لگایا مگر دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر نہیں لگایا تو ترک واجب کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا اور نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا اس پر واجب ہوگی، یعنی کہ اس نماز کو دوبارہ دہرانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ امام چونکہ مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہوتا ہے تو جس صورت میں امام کی جب نماز نہیں ہوگی تو مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر اعادہ امام پر لازم ہوگا تو مقتدیوں پر بھی لازم آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں مقتدیوں کی بھی نماز چونکہ نہیں ہوگی، چونکہ جب امام کی نماز نہیں ہوئی تو مقتدیوں کی بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ مقتدی کی نماز کا امام ضامن ہوتا ہے، تو ان پر بھی اعادہ فرض ہوگا۔ یوں ہی جس صورت میں امام کی نماز اگر واجب الاعادہ ہوگی تو پیچھے مقتدیوں کی بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ مقتدی کو بھی دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مقتدی صاحب کہیں نہیں جی امام جانے اور امام کا کام جانے، ہم نے تو ایک بار ان کے پیچھے پڑھ لی ہے، اب ہمیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس طرح نہیں کریں گے۔ اگر اس طرح آپ کریں گے تو امام صاحب نے اگر دوبارہ جماعت کروائی اور آپ اس میں دوبارہ شامل نہیں ہوئے تو آپ کی نماز سرے سے نہیں ہوگی اور نہ اس کا گناہ امام صاحب کے ذمے پہ آئے گا۔ کیوں؟ امام صاحب کے ذمے گناہ تب آتا جب وہ دوبارہ آپ کو نہ بتاتے کہ جی نماز میں یہ غلطی ہو گئی ہے تو لہٰذا میں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور امام صاحب نے دوبارہ جماعت کروائی اور آپ اس جماعت کے اندر داخل نہیں ہوئے اور آپ نے جان بوجھ کر یا تنزن یا مزاحن یا لوگ بعض اوقات جو ہے اپنی توہین سمجھتے ہوئے جی ہم دوبارہ کیوں پڑھیں، ہم نے تو ایک بار پڑھ لی ہے، امام جانے اور امام کا کام جانے، ہاں جی بخشنا اللہ کا کام ہے، ہاں جی نماز قبول کرنے والا تو رب کی ذات ہے،
تو یہاں اب امام قصوروار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا جو حق بنتا تھا اس نے آپ کو بتایا اور اس نے دوبارہ جماعت قائم کروا دی، لہٰذا اگر دوبارہ نہیں پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یاد رکھیں ناظرین، سجدے کے اندر نماز میں چاہے نفل نماز ہو، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، ٹھیک ہے، سب نمازوں کے اندر جو سجدہ ہے، سجدے کے اندر جو ہے جب آپ سجدہ کریں گے تو پاؤں کی 200 انگلیوں کا لگنا یہ سنت ہے، اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیوں کا پیٹ جو ہے زمین پر لگنا یہ واجب ہے، اور دونوں 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ فرض ہے۔ تو ناظرین اپنی نماز کو خیال کر کے پڑھا کریں اور توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے بھی دعا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو سچا پکا نمازی بنائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔